بتانا کیا چاہتا ہے رب تعالیٰ؟ بتانا یہ چاہتا ہے بندے تو تم سب ہو، آدم سے لے کر میرے آقا تک، خاتم تک جتنے ہوئے وہ بھی بندے ہیں میرے، جو خاتم کے لے کر قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی بندے ہیں میرے، لیکن ان تمام بندوں میں اگر کوئی بندہ کہلانے کا حقدار ہے تو صرف محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کسی پر لفظ انسان کا، لفظ بندہ ہونے کا، عبد ہونے کا کامل اطلاق ہو سکتا ہے تو میری پوری کائنات کے اندر سے بندہ کہلوانے کا ایک ہی بندہ حقدار ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے اس بندے خاص۔ آ جائیں دوسرا معنی، کیونکہ ہم نے آیت کا صرف معنی کرنا ہے، وقت اتنا نہیں۔ دوسرا معنی ہم نے کیا کیا؟ عبادت کرنے والا، باقی نہیں عبادت کرنے والا۔ فرشتوں کے لیے اللہ پاک نے لفظ عبد استعمال کیا ہے قرآن میں، 17واں سپارہ دوسرا رکوع۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ فرماتا ہے بل عباد مکرمون، بلکہ یہ عبادت کرنے والے ہیں، عزت والے اللہ۔ عبد کا معنی عبادت کرنے والا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی عبادت کرنے والے کو۔ کون عبادت کرنے والا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ فرشتے بھی تیری عبادت کریں، جو ان کی زبان پر پیدا ہوئے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی دوسرا لفظ نہیں آیا۔ ان فرشتوں کے قیامت والے دن مرنے تک پوری زندگی اس فرشتے کی زبان سے صرف سبحان اللہ نکل رہا ہے۔ ایک فرشتہ کی جماعت کھڑی ہے الحمدللہ 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 الحمدللہ، اس کی زبان سے پیدائش سے لے کر مرنے تک پوری زندگی یہی عبادت۔ ایک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک یا علیو یا علیو، ایک یا عظیم یا عظیم، ایک یا کریم یا کریم، تمام فرشتے عبادت کر رہے ہیں، کوئی قصور بھی نہیں کر رہے اور عبادت بھی کر رہے ہیں۔ عبادت تو ان کی ہوئی نا۔ اچھا پھر اگر انسانوں میں آ جائیں، حالانکہ حالت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے خواہ وہ آسمانوں کے اندر ہے خواہ وہ زمین کے اندر ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ بے شک کوئی شے اللہ کی تسبیح اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہے۔ انسانوں کے اندر جنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تفریق رکھی، چاہو تو مرضی سے اللہ کی عبادت کرو، چاہو تو نافرمانی کر لو۔ اللہ نے استعمال کیا اس آیت میں لفظ پاک ہے وہ ذات جو اس نے سیر کروائی، جو سیر کو لے گیا اپنے عبادت کرنے والے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ عبادت کرنے والے تو اور بھی بے شمار ہیں، کسی کا دھیان کسی کا ذہن اس طرف بھی جا سکتا ہے۔ فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں میری پوری مخلوق کے اندر اگر کوئی میری عبادت کرنے والا کامل ترین شخص ہے تو صرف محمد، سبحان اللہ، نہ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت کرنے والا، نہ اس کے برابر کوئی عبادت کرنے والا۔ جتنی عبادت میرا حبیب میری کرتا ہے اتنی عبادت نہ فرشتے کرتے ہیں نہ کوئی اور مخلوق۔ اس لیے عبادت کرنے والے کا معنی اگر کسی پر فٹ آتا ہے مکمل طور پر تو وہ صرف اور صرف میری پوری کائنات کے اندر ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا معنی، دو معنی ہو گئے، تیسرا معنی کیا ہے؟ عبد کا غلام۔ تیسرا معنی عبد کا غلام۔ غلام دو قسم کے ہوتے ہیں، تین قسم، غلام تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک غلام ہوتا ہے نافرمان، ہوتا غلام ہے لیکن ہوتا اپنے مالک کا نافرمان ہے۔ کئی ایسے آپ نے دیکھے ہوں غلام رکھے ہوتے ہیں، مالک ان کو کوئی حکم دیتا ہے وہ کہتے ہیں کر لیں گے، ابھی ویلے نہیں۔ ایسے غلام ہوتے ہیں، ہوتے غلام ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں نافرمان غلام۔ غلامی سے نکلتے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں مالک کی، پوری بات بھی نہیں کرتے، وہ بھی غلام ہوتے۔ ایک ہوتے ہیں غلام فرما بردار، ایک غلام فرما بردار، جو مالک نے کہا
اتنا کر. یہ گلاس پانی کا باہر لائے, گلاس دو دیے, اس گلاس کو اوندا کر کے رکھ دو, اوندا کر کے رکھ دیے. اچھا گلاس پانی لے آؤ, لے آئے. جتنا مالک نے کام کہا صرف اتنا کرتے ہیں, اس سے آگے فرما بردار ہوتے ہیں. تیسرا غلام ایک اور قسم کا ہوتا ہے, وہ غلامی کرتا ہے اپنے مالک کی, ایسی غلامی کرتا ہے, اتنی غلامی کرتا ہے کہ مالک خوش ہو کے کہتا ہے جا آج کے بعد تیرا کرنا میرا کرنا. جتنی مخلوق آس پاس بیٹھی ہوتی ہے اس مالک کے, جتنے کارندے ہوتے ہیں, وہ سب کو بٹھا کر وہ مالک کہتا ہے یاد رکھو بھائی, ہو تو تم سارے غلام, یہ بھی میرا غلام ہے, لیکن آج کے بعد اس غلام نے اگر سب کو بیچ دیا تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے میں نے بیچا ہے. اس نے خریدا تو میرا خریدا, اس نے کسی کو مارا تو میرا مارا, اس نے کسی کو دیا تو میرا دیا, اس نے کسی سے لے لیا تو میرا لینا. آج کے بعد اس کا ہر کام میرا کام ہو. سبحان اللہ. اس غلام کو پھر وہ مالک کہتا ہے کہ جا جو تیرے دل میں آئے کر, جو آئے آج کے بعد جو تیرے دل میں آئے وہ کر, تجھے کھلی چھٹی. جس کو مرضی ہے پکڑ کے دوزخ میں پھینک دے, جس کو مرضی ہے پکڑ کے جنت میں لے لے. تیرا کرنا میرا کرنا, تیرا بولنا میرا بولنا, تیرا دینا میرا دینا, تیرا لینا میرا لینا, تیرا کسی کو اپنی بارگاہ سے نکال دینا میرا نکال. مالک تو میں ہوں, لیکن آج کے بعد میں تجھے اپنی کل کائنات, اپنی کل ملکیت کا مالک بنا رہا ہوں. اسے کہتے ہیں عبد معزون. پہلی قسم کے کہتے ہیں عبد آبک.